بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب ہم پیدل چلیں گے مگر ذرا قدم تیز اٹھاؤ، یہ کہہ کر میں نے گاڑی کے دروازے بند کر کے ڈیش بورڈ میں لگی چابیوں کے گچھے سے اس کو مکفل کیا اور گوہر کو ساتھ لے کر گاؤں کی طرف لپکا۔ تم حبیب شاہ کو ذاتی طور پر جانتے ہو؟ ہاں۔ اسے جگا کر اطلاع دے سکتے ہو اس کے گھر ڈاکہ پڑنے والا ہے؟ نہیں یار، یہ بہت مشکل ہے۔ وہ پوچھے گا ماما جی تمہیں کیسے پتا ہے اور تمہارا ان سے کیا تعلق ہے جو ڈاکہ ڈالنے آ رہے ہیں؟ ہاں یہ تو ہے، خیر تم مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ ہاں ادھر تو ہم جا ہی رہے ہیں، میں ان سب کو بھون کر رکھ دوں گا۔ ایسی تیسی میں گئی ان کی دوستی۔ گوہر نے بڑے جوش سے کہا۔ گاؤں میں اس گھڑی 400 سناٹا طاری تھا۔ ہم جب ان درختوں کے قریب پہنچے جو مسجد کے قریب اگے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں 2 کتے لمبے لمبے لیٹے تھے، انہیں کچھ سنگا دیا گیا تھا اور وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم دونوں نے اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور چند قدم آگے جا کر مجھے گوہر نے کہا حبیب شاہ اسی گلی میں رہتا ہے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ مسجد کی پچھلی دیوار کے قریب ایک آدمی چت لیٹا تھا۔ اس کا کھیس کہیں تھا اور لاٹھی کہیں، اس کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ یہ شاید چوکیدار ہے، گوہر نے دبی آواز میں کہا۔ وہ لوگ اسے زخمی کر گئے ہیں۔ چلو مجھے حبیب شاہ کا گھر دکھاؤ، جلدی کرو۔ وہ رہا اس کا گھر، گوہر نے بندوق سیدھی ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا۔ وہ جس مکان کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ ہم سے کوئی 7 مکان دور تھا۔ وہ 2 منزلہ پختہ عمارت تھی جسے کسی نے بڑی محنت سے تعمیر کرایا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ کھینچا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ اچانک ایک کچے مکان کی چھت پر سے کسی نے بڑی بے جگری سے ہمارے اوپر چھلانگ لگائی اور بائیں ہاتھ سے میری گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ میرے دائیں ہاتھ میں پستول تھا، وہی میرا چپ شاہ جو کام کرتا تھا مگر بولتا نہیں تھا۔ اس نے نیچے آتے ہی بائیں ہاتھ میری گردن پر ڈالا اور دائیں ہاتھ میں پکڑا چھرا اس نے گوہر کے سینے میں دنسانے کی کوشش کی مگر وہ کمبل اوڑے ہوئے تھا اور نیچے اس نے جو کوٹ پہن رکھا تھا، اس لیے اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ ابھی ہم دونوں پر سوار ہی تھا کہ میں نے پستول پھینک کر اس کی گردن دبوچی اور اس کی راگ دبا دی۔ وہ فوراً ہی جھول کر نیچے گر گیا۔ وہ حوصلے کا پہاڑ تھا۔ وہ آدمی اس نے ایک بار تو ہم دونوں کو بدحواس کر دیا تھا۔ وہ دم سے نیچے گرا تو معلوم ہوا وہ قطب دین ہے، پینوں کا عاشق، گوگے کا غلام اور تاہیہ کا زر خرید۔ یہ تو قطر دین ہے، گوہر نے کمبل نیچے الٹتے ہوئے کہا۔ اس کی حیرت بے حد و حساب تھی۔ اسے چھوڑ اب آگے چل، میں نے اسے دبی آواز میں کہا اور زمین پر سے اپنا پستول اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے حبیب شاہ کے مکان کے سامنے پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی دوسری منزل کی کھڑکی کے سامنے بنے شے نشین پر اتر رہا تھا۔ انہوں نے دوسری منزل کی چھت پر بنے جنگلے پر کمند ڈال رکھی تھی۔ ایک آدمی آگے جا چکا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ کمند کا رسا نیچے جھول رہا تھا۔ وہ کھلی کھڑکی کے اندر غائب ہوا تو ہم دونوں نے کمبل کندھوں پر ڈالے اور اس آدمی کے پیچھے شے نشین پر جا چڑھے۔ پہلے وہاں میں اترا اور پھر گوہر۔ وہ اب آگے جا چکے تھے۔ ہم دبے پاؤں کھڑکی میں سے گزر کر دوسری طرف پہنچے تو دیکھا کہ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ بچھا تھا مگر وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ میں گوہر کو دروازے میں کھڑا کر کے آگے بڑھا۔ سامنے دوسری منزل کا زینہ تھا۔ میں نے دیکھا وہ اور ماہیہ دونوں ایک تیسرے کے سامنے جا ٹھہرے تھے۔ میں ایک صندوق نما تنور کی اوٹ میں جا ٹھہرا۔ وہ تنور انہوں نے چھت پر کھلے موسم میں روٹیاں پکانے کے لیے لگا رکھا تھا۔ گوگے نے بڑی آہستگی سے سامنے کے دروازے پر دستک دی۔ انہیں معلوم تھا کہ اہل خانہ کس کمرے میں سوتے ہیں اور حبیب شاہ رات کو کہاں ہوتا ہے۔ دستک کا کوئی جواب نہ پا کر گوگے نے پھر بڑی آہستگی سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے کسی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ دروازہ کھولو، شاید
شاہ جی ہم آئے ہیں آپ کے مہمان، یہ شاہنی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ گوگے نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہمان؟ کیسے مہمان؟ اندر سے پھر وہی آواز ابری، اب کی بار اس آواز میں سراسیم کی نمایاں تھی۔ اوے دروازہ کھول کھوتے دے پتر، ورنہ تیری اس شاہینی کو اور تیری بیٹیوں کو یہیں ختم کر دیں گے۔ یہ تاہیہ تھا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی گوگے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں عورت کی طرح رو دیا، یوں جیسے اس کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہو، اور وہ آواز سنتے اس سادہ لو نے دروازہ کھول دیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تاہیے نے اسے گردن سے دبوچ کر باہر کھینچ لیا۔ وہ بیچارہ گگیانے لگا۔ تم کیا چاہتے ہو بھائیو؟ میرا کیا گناہ ہے؟ گناہ؟ شاہ جی گناہ کی بات چھوڑو، مال نکالو، سونا کہاں ہے اور نوٹ کدھر ہیں؟ وہ تو ادھر، سب ادھر بینک میں رکھتے ہیں بھائیو، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حبیب شاہ نے خوف سے تھر تھر لرزتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی تاہیے نے بائیں ہاتھ سے ایک زبردست تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بینک میں رکھا ہے اور ہم ادھر سوئیاں کھانے آئے ہیں تیرے گھر، ہمیں مال چاہیے بڈھے، مال۔ یہ کہہ کر اس نے بندوق کی نال اس کی ہنسلی کے اوپر دنسا کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں چٹکی چاندنی میں یہ خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ ان کی سنگ دلی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ مجھے مت مارو بھائیو، سارا مال اندر ہے، وہ سب لے لو، مگر مجھے معاف کر دو۔ چابیاں کہاں ہیں؟ تاہیے نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ وہ ادھر تکیے میں رکھی ہیں، اندر میرے بستر پر، وہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ اس کی یہ بات سنتے ہی تاہیے نے اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ حبیب شاہ کمرے میں گرا تو وہ اس کے پیچھے لپکے۔ ابھی وہ دہلیز پر پاؤں رکھ ہی رہے تھے کہ میں نے اپنے سائلنسر لگے پستول سے تاہیے کی پنڈلی کو تاک کر گولی چلا دی۔ وہ اچھل کر دروازے کے باہر کی طرف گرا اور فوراً ہی منہ کے بل لیٹ کر شست باندھنے لگا، مگر میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دراصل مرغیوں کے پختہ دڑبے کی اوٹ میں بیٹھ چکا تھا۔ ہتھیار پھینک دے تاہیے، ورنہ میں تیرا مغز پھاڑ دوں گا۔ گوگا کمرے میں گھس کر اوٹ میں ہو کر شست باندھ رہا تھا۔ چاندنی کی لکیر اس کے بازو پر پڑ رہی تھی اور اس کی بندوق کی نال مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی کلائی کو تاک کر گولی چلائی تو بندوق اس کے ہاتھ سے دور جا گری اور وہ اپنا زخمی بازو تھام کر چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ تیسری گولی پھر تاہیے پر چلائی، مگر میرا نشانہ چوک گیا اور اس کے ہاتھ کے بجائے گولی اس کے بازو میں جا لگی۔ میں حیران اس بات پر تھا کہ اس نے فوراً ہی مجھ پر گولی کیوں نہیں چلائی تھی۔ بازو میں گولی لگتے ہی اس نے بندوق پرے پھینک دی اور اوف اوف کرتا تیزی سے پیچھے سرکا اور کمرے میں گھسنے لگا۔ میں نے بھاگ کر اسے دہلیز پر جا لیا اور گردن سے پکڑ باہر گھسیٹا، مگر اس طرح کہ اس کی رگے احساس بھی میں نے پوری طرح مسل دی۔ وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس سے نپٹتے ہی میں نے اندر گھسا تو دیکھا کہ گوگا ایک کونے میں نڈال پڑا ہے، اس کا بازو بری طرح زخمی تھا۔ میں نے جاتے ہی پوری قوت سے ایک لات اس کی پسلی میں جمائی، وہ الٹ کر دیوار میں جا لگا۔ اس کی بندوق مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، حبیب شاہ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے گوگے کی گردن پر اپنا ہاتھ آزمایا، میں انہیں کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ گوگے نے گردن پر میری گرفت مضبوط ہوتی دیکھ کر اپنی جان چھڑانے کے لیے بائیں ہاتھ سے میری دونوں ٹانگیں جکڑ لیں اور مجھے جھٹکا دے کر نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے اسے مہلت نہ دی۔ اس فساد کو فوراً ہی ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کی موٹی گردن میرے ایک ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پستول کی نال دانتوں میں دبا کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑی اور جھٹکا دے کر اس کی رگیں مسل دی۔ میری ٹانگوں پر سے اس کی گرفت فوراً ہی ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ پہلا آدمی تھا جس کو بے ہوش کرنے کے لیے مجھے خاصی محنت کرنی پڑی، ورنہ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ مجھے اپنی مطلوبہ رگ ہر گردن میں فوراً ہی مل جاتی تھی۔ ان دونوں سے فارغ ہو کر میں نے لائٹر جلا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر حبیب شاہ کہیں نظر نہ آیا۔ آخر میں نے اسے ہی تلاش کر ہی لیا، وہ پلنگ کے نیچے جا گھسا تھا۔ باہر آ جائیے شاہ جی، اب خطرہ ٹل چکا ہے، میں نے بڑے اطمینان سے پلنگ کے نیچے لائٹر کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا۔ میری بات کا اس پر اچھا اثر ہوا اور وہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا باہر آ گیا، مگر حالت اس کی یہ تھی کہ وہ سر سے پاؤں تک تھر تھر کانپ رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ کچھ دیر اگر اس کی وہی کیفیت رہتی تو اس کے دل کی حرکت ہی تھم جاتی۔ وہ موسموں کا مارا آدمی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ وہ پلنگ کے نیچے سے نکلا تو میں نے بڑی احتیاط سے اوپر اٹھایا۔ اب پریشانی کی کوئی بات
नहीं रही है शाह जी, आपके दुश्मन ढेर हो चुके हैं। वो देखें, मैंने गोगे और ताहिये की बंदूकें उठाकर इसके सामने रख दी। इसे अपनी बसारत और समाज पर अब तक भी एतबार नहीं आ रहा था। वो हकलाते हुए बोला, ये सब कुछ कैसे हो गया बेटे, तुमने मुझे उनसे कैसे बचा लिया है? इत्मीनान से बैठ जाएं शाह जी इधर पलंग पर, मैं पहले लैंप तो जला लूं। ये कहकर इसने मेज पर रखी माचिस की डिबिया उठाकर एक तीली जलाई और लैंप रोशन कर दिया। अब कमरे का माहौल वाज़े होने लगा था। इसने अपनी कमीज के दामन से अपने चेहरे का पसीना पूंछा और फिर रुखसारों के अंदर धंसी आंखों को पूरी तरह खोलकर मुझे यूं देखने लगा जैसे मैं कोई अचनबा चीज हूँ, इसके लिए कोई अजूबा हूँ, कोई मावराई मखलूक समझ रहा था वो मुझे। मैंने लिहाफ खोलकर इसे पलंग की तरफ धकेला तो वो अपने स्लीपरों से पैर निकालकर ऊपर बैठ गया। बदन इसका अब तक लर्ज रहा था। वो लिहाफ अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट कर बोला, तुम कौन हो बेटे? तुम ना होते तो मैं तो बर्बाद हो गया था इनके हाथों। इसकी आवाज थरथरा रही थी। शाह जी, आपको मैंने नहीं, गौहर ने बचाया है। आप जानते हैं ना उसे? गौहर ने? वो जो अब्दुल करीम का बेटा है, हमारे गांव का गौहर है ना, वो पता नहीं कहाँ का है वो, मगर इसका नाम गौहर है। मैंने दरवाजे के बाहर देखते हुए कहा। गौहर इस वक्त ताहिये के पास खड़ा इसे पांव से पलट कर देख रहा था। इधर आ भाई, शाह साहब तेरे बारे में पूछ रहे हैं। गौहर मेरी ये बात सुनते ही गौहर कमरे में आ गया। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब, ये बदमाश तो आज आपको चिटा कर ही चले थे। वालेकुम अस्सलाम गौहर बेटे, मगर तुम कैसे यहाँ आ पहुँचे? तुम्हें किसने बताया था कि ये मेरे घर डाका डालने आ रहे हैं? शाह जी ने हैरत और मुसरत के मिले जुले जज्बात से कहा। इनकी आंखों में तो शक्कर के आंसू तैरने लगे थे। तकिए के नीचे रखे सिगरेट का पैकेट उठाकर इन्होंने लरजते हाथ से एक सिगरेट सुलगाया। मुझे थोड़ी ही देर पहले किसी ने बताया था शाह जी के ये लोग आपके घर आ रहे हैं। मैंने अपने इस दोस्त को साथ लिया और फौरन ही इधर आ गया। यार ये तो मर गए, दोनों ही खत्म हो चुके हैं। वो गोगे को उलट पलट कर देखते हुए बोला, मरे नहीं हैं, ये अभी जिंदा हैं। कहो तो मार दूं? कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार दो इन दोनों को। मेरे ही गांव में डाके डालने पर आ गए थे, मगर पता नहीं था इन्हें इधर गौहर भी रहता है। ये कहकर इसने बड़ी नफरत से गोगे की कमर में ठोकर मारी। नहीं यार, इतनी ही नसीहत काफी है इन्हें, अब ये इधर का रुख कभी नहीं करेंगे। मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? बेटे मुझे तो ये तबाह ही कर देते आज। अचानक सहन से पार सीढ़ियों में मुझे 3-4 साए नजर आए। मैं चौंक कर एक तरफ हो गया और पिस्तौल का रुख मैंने इन लोगों की तरफ कर लिया। वो लोग सीढ़ियों से निकलकर सहन में आए तो चांदनी ने मुझे उनके चेहरे दिखा दिए। किससे बातें कर रहे हो शाह जी? एक उधेड़ उम्र की औरत बोली। इसके साथ 2 जवान लड़कियां भी थीं और इनके दाएं हाथ 2 लड़के थे। इधर तो आ सुलेमान, ये देख क्या हो गया है इधर। हाय मैं मर गई, ये कौन उल्टा पड़ा है यहाँ? वो ताहिये के पास पहुँच के रुक गई। गौहर इसकी ये बात सुनते ही बाहर निकला और बोला, सलाम काला जी। बे तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? इस औरत ने बड़े बेजार लहजे में कहा। मैं आपकी हिफाजत कर रहा हूँ खाला जी। मैं ना होता तो आज धुल गए थे आप सब के पूरे लट्ठे की तरह। गौहर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या धुल गए थे हम? ये क्या कह रहे हो तुम? इस औरत ने बड़ी रौनक से कहा। इसकी इन दोनों बेटियां और दोनों बेटे हैरत से उसे ताक रहे थे। एक लड़की ने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया था। मैं बताता हूँ तुम्हें सुलेमान, मैं तो मारा ही गया था आज। ये डाकू मुझे लूटने आए थे, मगर अपने इस गौहर बेटे ने और इस जवान ने मुझे बचा लिया। हबीब शाह ने कमरे से बाहर निकल कर कहा, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा। ये चक्कर क्या है आखिर अब्बा जी? ये कौन लोग हैं? हबीब शाह के एक लड़के ने आगे बढ़कर कहा, मुझे क्या पता, इनसे पूछो, यही तुम्हें सब कुछ बताएंगे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। हबीब शाह ने बड़े बेजार लहजे में कहा, मैं बताता हूँ खाला जी, ये दोनों डाकू हैं। मैं इन्हें भी जानता, मगर मुझे किसी ने बताया था कि आज रात आपके घर डाका डालने आएंगे। मुझे यकीन नहीं आता था, फिर भी मैं सारी रात इधर अपने दोस्त के साथ पहरा देता रहा। हम शायद गांव से दूसरी तरफ थे जब ये 3 आदमी घोड़ियों पर बैठकर इधर आ गए। हम दोनों ने इनका पीछा किया, मगर जब हम यहाँ पहुँचे तो ये छत पर चढ़ चुके
تھے ہم بھی ان کے پیچھے اوپر ہی آ گئے۔ اوپر پہنچ کر ہم نے ان دونوں کو الٹ دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ میں تو آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں خالہ جان، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے تو بڑا احسان کیا ہے ہم لوگوں پر، ہمیں کیا پتا تھا تو ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے۔ حبیب شاہ کی بیوی نے گوہر کی باتوں سے متاثر ہو کر کہا، میں نہ کہتی تھی بی بی جی کہ یہ گوہر ہمارا ہمدرد ہے، یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا۔ حبیب شاہ کی ایک لڑکی نے خوش ہو کر کہا، وہ اپنی دوسری بہن سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ شوخ نظر آتی تھی۔ ان باتوں کو ختم کر گوہر اور ان کو اٹھا کر باہر چل، میں انہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے کہا، مگر ہم تو انہیں پولیس کے حوالے کریں گے۔ حبیب شاہ بولا، نہیں شاہ جی، یہ دونوں زخمی ہیں، کیا پتا مر ہی جائیں، ہم ان کو کہیں پھینک دیں گے ورنہ پولیس خواہ مخواہ آپ کو پریشان کرے گی۔ میں نہ اپنا نام تھانے میں دینا چاہتا ہوں نہ گوہر کا۔ یہ کہہ کر میں نے تاہیے کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ اس کو اٹھا لے گوہر، جلدی کر ورنہ ہم خود کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ گوہر نکتہ رس آدمی تھا، بولا، ہاں یار، انہیں یہیں چھوڑنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے ورنہ پولیس مجھے بھی کھینچتی پھرے گی، پتہ نہیں وہ اس سارے چکر کا کیا مطلب سمجھے۔ یہ کہہ کر اس نے گوگے کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ حبیب شاہ حیرت زدہ ہو کر ہمیں تاک رہا تھا، بولا، ٹھیک ہے بیٹے، جو مناسب سمجھتے ہو کرو، مگر گوہر صبح مجھ سے صرف ملنا اور یہ بھی معلوم کر کے آنا کہ یہ لوگ ہیں کون، مجھے تو ان کو پولیس کے حوالے کیے بغیر چین نہیں ملے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر اس چکر میں ہم خواہ مخواہ مارے جائیں گے۔ شاہ جی، اگر یہ زندہ بچ گئے تو پھر ان سے میں سب کچھ پوچھ لوں گا، ورنہ پھر یہ جانے اور ان کی قسمت۔ یہ کہہ کر گوہر سیڑھیوں کی طرف بڑھا، میں بھی تاہیے کو اٹھا کر نیچے آ گیا۔ تو یہاں ٹھہر، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ۔ یار، یہ میں نے حبیب شاہ کے ایک لڑکے سے کہا، وہ فوراً ہی میرے ساتھ چل دیا۔ مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اسے قطب دین کے بھی درشن کرائے۔ وہ گلی میں ابھی تک اوندے منہ پڑا تھا اور بے ہوش تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ لڑکا بے حد حیران ہوا، بولا، یہ کون ہے باجی؟ یہ بھی انہی کا ساتھی ہے، پہلے ہم نے اسی کی گردن دبائی تھی، اس نے ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ آپ نے تو کمال کر دیا ہے باجی، میری تو بہن کی شادی ہے اگلے جمعے کو، گھر میں سارا جہیز تیار کر رکھا ہے، ہم تو لٹ گئے تھے آج۔ ہاں، مگر گوہر نے تمہیں بچا لیا ہے، وہ نہ ہوتا تو تم مارے گئے تھے آج رات۔ پر وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے باجی، وہ میری بہن ہے نا شمشاد، وہ اس کے پیچھے لگا ہے، میں نے تو بہت لحاظ کیا ہے اس کا، ورنہ وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ یار، کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام ارشاد ہے جی، میرے ابا جی ولایت سے روپیہ لائے ہیں تو ہم اب باجی سلمہ کی شادی کر رہے ہیں، مگر وہ گوہر میری چھوٹی بہن کو بدنام کرتا ہے، اس نے تو اپنی ماں کو بھی بھیجا تھا میری امی کے پاس شمشاد کے رشتے کے لیے، مگر یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ امی نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں یار، وہ گوہر اچھا آدمی ہے، بڑے پیسے ہیں اس کے پاس، ادھر شہر میں ایک دکان بھی لے رکھی ہے اس نے، بس وہ اگلے مہینے سے وہاں کام بھی شروع کر رہا ہے، میری مانو تو یہ رشتہ کر دو، بہت اچھا آدمی ہے وہ گوہر۔ میں نے ارشاد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں باجی، وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، بدماشوں کے ساتھ مل کر وہ بھی بدماش ہو چکا ہے۔ اس کے باپ کو جانتے ہو تم؟ ہاں، عبد الکریم صاحب کو تو میں جانتا ہوں، وہ فوج میں سپاہی رہ چکے ہیں، اب وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ ارشاد نے میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے کہا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے گاؤں سے باہر نکل آئے تھے، تو پھر اور کیا چاہیے تمہیں؟ آج اس گوہر نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بچا لیا ہے، ورنہ کون کسی کے لیے اتنا خطرہ مول لیتا ہے؟ میں نے ارشاد کو سمجھایا۔ وہ تو ٹھیک ہے باجی، پر وہ بدنام بہت ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، گوہر کو تم لوگ سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے کہا۔ اب ہم ٹیکسی کے قریب پہنچ چکے تھے، میں نے ارشاد کو ساتھ بٹھایا اور ٹیکسی اسٹارٹ کر کے ان کی گلی میں جا گھسا۔ گاؤں کے ندیدے کتوں نے اس گھڑی وہاں گاڑی کا شور سن کر واویلا مچا دیا، ہر طرف سے وہ ہم پر یلغار کرنے لگے، مگر ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ان کی کسی بات کا جواب دیے بغیر میں نے گاڑی لے جا کر پہلے قطب دین کے قریب ٹھہرائی اور اسے اندر ڈالا، پھر میں نے حبیب شاہ کے دروازے کے سامنے جا ٹھہرا۔ گوہر نے اب تک کوگے کے بازو اور تاہیے کی پنڈلی پر رات
راکھ ڈال کر پٹیاں باندھ دی تھیں اور ان کے زخموں سے بہتے خون کو روک دیا تھا۔ اس نے حبیب شاہ کے نہ چاہنے کے باوجود جب ان دونوں کو گاڑی کے اندر ڈالا تو وہ لوگ مکان کے دروازے کے سامنے تصویر حیرت بنے کھڑے تھے۔ وہ گدرائی ہوئی لڑکی شمشاد بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جب میں گاڑی کو گلی کے باہر لے آیا تو گوہر بولا، یار یہ سب کچھ عجیب سا لگتا ہے، وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ہی اس ڈاکے کا انتظام کرایا تھا اور پھر خود ہی ان کے حامی بن گئے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہونے دو، یہ تمہارے دوست ہیں، ان کو یہاں چھوڑنا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، چلو پھر لعنت بھیجو اس قصے پر۔ ویسے میں نے شاہ جی سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس واردات کا کسی سے ذکر نہ کریں اور اپنا سارا جمع جتھا بینک میں رکھائیں۔ ہاں یہ اچھا کیا تو نے۔ ویسے میں نے اس ارشاد سے تمہاری سفارش کر دی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے وہ شمشاد سے تیری شادی کرا دے۔ نہیں یار گاپنا ہانک، تجھے کیا پتا ہے کہ شمشاد کون ہے؟ اور مجھے سب پتا ہے پیارے، تو نے حبیب شاہ کو صرف اس شمشاد کے لیے ہی بچایا ہے، ورنہ تو اس آگ میں ہرگز بھی چھلانگ نہ لگاتا۔ یار یہ ساری باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ تو بڑی پہنچی ہوئی شے معلوم ہوتا ہے۔ اس نے حیران ہو کر کہا، ہماری تینوں سواریاں پچھلی سیٹوں پر ایک دوسرے پر گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ وہ سب لمبی چھٹی پر جا چکے تھے اور ابھی تک بے ہوش تھے۔ مجھے الہام نہیں ہوتا ہے گوہر، میں نے ارشاد سے سب باتیں معلوم کر لی تھی۔ اچھا تو پھر کیا جواب دیا اس نے؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو اپنی شہرت ذرا درست کر لے تو وہ مان جائیں گے۔ ویسے میں نے کہہ دیا ہے کہ تو نے شہر میں دکان لے رکھی ہے اور تو اگلے مہینے وہاں کام بھی شروع کر دے گا۔ یہ گپ ہانکنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس کون سی دکان ہے بھلا؟ تیرے پاس کوئی مال شال تو ہوگا ہی۔ ان کے ساتھ مل کر تو جو کاروائیاں کرتا رہا ہے اس کا حصہ تو ملتا ہی ہوگا تجھے۔ نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میں تو تھوڑے ہی دن ہوتے ان سے ملا ہوں، صرف ایک بار انہوں نے مجھے 6,000 روپے دیے تھے کوئی 15 دن پہلے۔ اس سے میں نے ایک بھینس خرید لی اور 1,500 روپے میاں جی کو دے دیے تھے۔ انہیں بیج اور کھاد کے لیے روپے کی ضرورت تھی۔ تیرے میاں جی نے پوچھا نہیں کہ یہ مال تو نے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ کچھ کاروبار کر رہا ہوں میں آج کل ایک آڑتی کے ساتھ مل کر، بس وہ مطمئن ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو فکر نہ کر، میں تجھے کاروبار کے لیے 20,000 روپے دے دوں گا۔ یہ اسلم آبی ہے نا ہریکے والا، اس سے 10 دن بعد لے لینا، پھر اس سے کوئی ڈھنگ کا کاروبار کر کے تو اپنی شمشاد سے شادی کر سکے گا۔ تیرا کاروبار دیکھ کر وہ مان جائیں گے۔ یار تو بھلا مجھے اتنی روپے کیوں دے گا؟ میں کیا لگتا ہوں تیرا؟ یہی تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے آج ان سے حبیب شاہ کو بچا لیا، ورنہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ساری عمر مجھے اس بات کا افسوس رہتا۔ میں تجھے 20,000 روپے ضرور دے دوں گا گوہر۔ میں چاہتا ہوں کہ تو یہ راستہ چھوڑ دے، یہ تجھے سیدھا جیل لے جائے گا۔ تیری مہربانی ہے یار کہ تو میرے بارے میں ایسی باتیں سوچ رہا ہے، ورنہ مجھے تو ادھر سب لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ سب اندھے ہیں، انہیں کیا پتا کوئی اندر سے کیا ہے۔ اب تو مجھے حریقے کا راستہ بتا دے۔ وہ تو میں بتا دیتا ہوں، مگر ان کا کیا کریں؟ تجھے گاڑی چلانی آتی ہے؟ ہاں یہ کام تو میں نے سیکھ رکھا ہے، تاہیے سے سیکھا تھا میں نے۔ اچھا تو مجھے ادھر حریقے پہنچا کر آبی کے گھر چھوڑ دے اور پھر واپس آ کر یہ ٹیکسی تو سیدھی ادھر بٹے پر لے جا اور ان سالوں کو وہاں چوکیدار کے پاس چھوڑ دے۔ مگر وہ پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گا انہیں؟ کہہ دینا کہ تجھے ادھر زخمی حالت میں ملے تھے ڈبگری کے باہر۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب میں ان سے اچھی طرح نپٹ لوں گا۔ پہلے میں بے خبری میں مارا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم حریقے پہنچ گئے۔ اس وقت صبح کے 2 بج رہے تھے۔ رات کی ناگن ابھی تک دھرتی پر کنڈلی مارے بیٹھی تھی اور ستارے دام بخود تھے۔ 4 سو ہو کا سناٹا تھا۔ سردی اتنی شدید تھی کہ ہم دونوں اپنے اپنے کمبلوں میں ٹھٹر رہے تھے اور ہماری سواریاں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر پیچھے پڑی تھیں، یوں جیسے کسی مذبح میں ذبح شدہ جانور ایک کے اوپر ایک کر کے ڈال دیے گئے ہوں۔ گاڑی میں نے گاؤں سے باہر کافی فاصلے پر کھڑی کر دی۔ گوہر ان راستوں سے پوری طرح آشنا تھا، وہ مجھے لے جا کر گاؤں میں جا گھسا۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد ہمیں ایک حویلی کے بڑے سے صحن میں گیس کے لیمپ جلتے نظر آئے۔ وہاں لوگ ابھی تک جاگ رہے تھے اور گھر سے ٹھہر ٹھہر کر نالا و شیون کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی آدمی مر گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں، یہاں چودھری بہادر علی مر گیا ہے، وہ اسلم آبی کا جگری یار تھا۔
تھا، ابھی اسی لیے آج تاہیے کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ یہ چودھری بہادر علی کا ہی گھر ہے، بیچارہ بڑی دولت جمع کی تھی اس نے، مگر اس کام آئی۔ گوہر نے حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہا۔ میں چپ رہا، مجھے تو یہ بات پہلے ہی معلوم تھی، مگر میری خاموشی کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ گاؤں کا ماحول مجھے دہلا رہا تھا اور میری چھٹی اس مجھے کسی شدید خطرے کا احساس دلانے لگی تھی۔ حویلی کے سامنے کھلی جگہ سے ذرا آگے مجھے درختوں کے نیچے سائے سے چلتے نظر آئے تھے۔ ان سایوں کے بوٹوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ یقیناً پولیس کے سپاہی تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس بھاؤ یوسف نے غالباً پولیس والوں کو بتا دیا تھا کہ جس آدمی نے انہیں زخمی کیا تھا وہ ہریکے جا رہا تھا۔ وہ میری تلاش میں وہاں پہنچ چکے تھے۔ میرا سارا بدن سنسنا گیا۔ میں نے گوہر کو اپنی طرف گھسیٹا۔ گوہر، ہم سخت خطرے میں ہیں، یہاں سے بھاگ چلو، میں نے سامنے کی تاریک گلی میں گھستے ہوئے کہا۔ کیوں، خطرے کی کیا بات ہے؟ گوہر نے میرے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے کہا۔ بات کچھ ایسی ہی ہے کہ نکل چل۔ یہ کہہ کر میں نے گھپ اندھیری گلی میں دوڑ لگا دی۔ میرے ساتھ گوہر بھی دوڑنے لگا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے بھاری بھرکم بوٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ سپاہی ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دی جائے گی، ایک گمبھیر آواز فضا میں ابھری۔ کسی نے ہمیں پیچھے سے للکارا تھا، مگر ہم رکے نہیں، بڑھتے رہے اور اس کے ساتھ ہی کئی گولیاں سنسناتی ہوئی میرے دائیں بائیں سے گزر گئیں۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ وہ گلی خاصی لمبی تھی، گولیوں کی ایک اور باڑ ماری گئی۔ ان سے بچنے کے لیے میں تیزی سے ایک دروازے کی اوٹ میں ہو گیا، مگر گوہر آگے نکل گیا۔ میرا گلی میں آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ وہ بہت قریب آ پہنچے تھے۔ میں نے زور سے دروازے کو پیچھے دھکیلا تو اس کی اندر کی کنڈی کھل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے کچے مکان کے صحن میں جا گھسا اور گارے مٹی کی بنی بے ہنگم سی سیڑھی کو عبور کر کے چھت پر جا چڑھا۔ وہ لوگ گلی میں بھاگتے ہوئے اس دروازے تک آئے، مگر پھر گوہر کو بھاگتا دیکھ کر وہ اس کے پیچھے ٹپکے۔ وہ ایک لمحے مجھے بے حد غنیمت لگا اور میں چھتوں پر چلتا ہوا دوسری گلی کے اختتام تک جا پہنچا۔ میرے ساتھ ایک بار پھر وہی ہو رہا تھا جس کا تجربہ مائی حاجہ کے گھر ہو چکا تھا۔ میں ایک بار پھر ویسے ہی حالات میں گر چکا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں، کس طرف نکلوں۔ آبی کا گاؤں میرا مقتل بن رہا تھا۔ وہ لوگ بہت بفرے ہوئے تھے۔ ان کی بچھاڑ نے ایسے دھماکے پیدا کیے تھے کہ سارا گاؤں نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ ہر گھر سے مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرے لیے دوسری گلی میں کودنا کسی طرح بھی سود مند نہ تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ کھلی جگہ پر دیکھتے ہی مجھے گولیاں برسانے لگیں گے۔ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی اور وہ مجھے ہر قیمت پر پکڑنے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر رہے تھے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔